شاعر اللہ کا پہلے بات بتا دوں تھوڑا سا، تاکہ جب یہ حج کی بات بتائی تو یہاں ایک نوٹ اوپر آخری بات خدا کریم نے دی، کلی بات کہ ٹوٹل اور مجموعی طور پر ہے انسانوں ہے مسلمانوں، آپ کے سمجھنے کے لیے یہ عرض بتاتے ہیں کہ جو باتیں ہم نے بتائی ہیں صرف یہ شاعر اللہ نہیں ہے، شاعر اللہ بہت ہو سکتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، یہ تو آپ دیکھ چکے ہیں، بتا چکے ہیں ہم، اور آپ کو سنا چکے ہیں۔ اس کے بعد ٹوٹل بات، آخری بات، پکی بات، بڑی بات، کلی بات یہ ہے کہ ومن یعظم، جو بھی یہ نہیں کیا جو حج پہ گیا ہو، ٹوٹل بات یہ ہے کہ جو بھی ومن، جو بھی یعظم شعائر اللہ، جو اللہ کے شاعر کا احترام کرے۔ اللہ کے شاعر، شاعر جمع ہے شعیرہ کی، اور شعیرہ ہے علامت۔ جو بھی علامت کس کے لیے ہوتی ہے؟ علامت کا مطلب ہوتا ہے اس چیز کی طرف رہنمائی کرے جو اصل مقصد ہے، اس کی طرف رہنمائی کرنے والی جو بھی چیز ہو، جو بھی علامت ہو، وہ شعیرہ ہے، اور اس کی جمع شاعر ہے۔ ممکن ہے بعض لوگوں کو یہ چیزیں سمجھ نہ آئے کہ شاعر سے کیا مراد ہے، شاعر کس چیز کو ہم کہتے ہیں۔ تو خدا کریم نے نمونے کے طور پر کچھ چیزیں بتائی ہیں کہ یہ شاعر اللہ ہے۔ نمبر ایک فرمایا ہے کہ ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں۔ یعنی صفا جو کہ ایک چھوٹا سا ٹیلہ تھا کعبہ سے کچھ فاصلے پر، کعبہ جہاں واقع ہے اس کے بہت ہی تھوڑے فاصلے پر ایک ٹیلہ تھا جس کا نام تھا صفا، اور اس سے تھوڑے فاصلے پر لگ بھگ ایک فرلانگ کے فاصلے پر ایک دوسرا ٹیلہ تھا، اس کا نام تھا مروہ۔ خدا کریم فرمائے کہ یہ صفا اور مروہ بھی شاعر اللہ میں سے، قرآن کے الفاظ ہیں، کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا ہے، کوئی اس کی نفی نہیں کر سکتا ہے۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں کہ یہاں ہوا کیا ہے اللہ کی، یہاں یہ شاعر اللہ بن گئے۔ ہوا یہ ہے کہ یہاں ایک امت اللہ، ایک کنیز خدا نے خدا کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے اور توکل علی اللہ کرتے ہوئے اور ٹوٹلی اپنے آپ کو فدا کرتے ہوئے قبول کیا کہ اس میدان میں وہ ٹک جائے اور کوئی اعتراض نہ کرے۔ حضرت ابراہیم، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل، جو کہ بہت ہی کچھ مہینوں کا یا ایک دو مہینے کہہ لیں یا کچھ مہینوں کی بات تھی، کچھ مہینوں کا بچہ تھا، ان کو اس جگہ چھوڑ کر چلے گئے جہاں پانی تو نہیں تھا، درخت نہیں تھا، سائبان نہیں تھا، گھر نہیں تھا، ہمسایہ نہیں تھا، شہر نہیں تھا، کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی، پینے کی کوئی چیز نہیں تھی، پرندے تک وہاں پر نہیں مارتے تھے کہ پانی نہیں ہوتا ہے، پرندوں کے بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے، حیوانات وہاں نہیں ہیں کہ وہ حیوانات کے کھانے کی کوئی چیز وہاں نہیں ہے۔ اس جگہ ایک چھوٹا بچہ اور ایک ماں چھوڑ، اور یہ ماں اعتراض کے لیے منہ نہیں کھولتی، نہیں کہتی کہ اے حضرت ابراہیم، اے میرے شوہر، یہ خدا کا کس قسم کا حکم ہے کہ آپ ہمیں ادھر چھوڑ کے جا رہے ہیں، نہ کوئی یہاں پانی کا انتظام ہے، نہ رہنے کا انتظام ہے، نہ بیٹھنے کا انتظام ہے، نہ ہی کھانے کی نہ کوئی ہمسایہ ہے، نہ کوئی بندہ ہے، نہ کوئی پرندہ ہے، نہ کوئی حیوان ہے، ایک میدان ہے، ایک پہاڑوں کے درمیان گھرا ہوا ایک میدان سے، ایک چھوٹی سی جگہ ہے کھلی، ہم بٹھا کے آپ تھوڑا سا سائبان بنا کے
ایک دو لکڑیاں حضرت نے زمین میں ان کو گاڑا اور اس کے اوپر ایک چھوٹا سا کپڑا لٹکا کر تھوڑا سا سایہ بنا دیا. تو چلے گئے. توکل کی لیول حضرت ابراہیم کی دیکھیں اور پھر اس بندے خدا کی. پھر جب پانی کے لیے ان کو احساس ہوا کہ اب پانی جو موجود تھا وہ ختم ہو گیا, کتنی دیر چلنا تھا, تھوڑی دیر کے بعد ہی پانی ختم ہو گیا. یا ایک دن چلا ہوگا, یا شام تک چلا ہوگا, یا 2 گھنٹے چلا ہوگا, کتنا چلا ہوگا, پانی ختم ہوا. اب بچہ جو ہے وہ بلک رہا ہے, ماں کے پاس بھی دودھ نہیں ہے کہ اس نے بھی پانی نہیں پیا ہوگا. تو پھر کیا کیا؟ جسمانی کمزوری بھی انسان کو اتنی آ جاتی ہے اور انسان کو جیسے کہ دو نظر آنے لگتے. خود یہ مقدمات تھے اس بات کے کہ حضرت سارہ, حضرت ہاجرہ یہ کام کرتی, خود اپنے اندر بھی اتنی کمزوری آ گئی کہ ان کو بیٹھے بیٹھے کوئی اور سجائی نہیں دے رہا, ایسے لگتا تھا کہ پانی ہی پانی ہے سامنے. اور تھا کیا, گرمی کی لہریں جو اٹھتی ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ پانی, ایسے لگتا ہے جیسے آگے کوئی نہر بہہ رہی ہے اور اس میں لہریں چل رہی ہیں. اس طرح لہریں اٹھتی تھیں. تو ان کے خیال میں ایسے آیا کہ پانی ہے, بھاگ کے گئی صفا پر, پانی نہیں ہے. ادھر سے دیکھا ایسے مروا پر, ایسے لگا کہ وہاں پانی ہے, ادھر نہیں ہے, ادھر پانی. انشاءاللہ آپ جائیں مکہ, اور پہاڑی اب باقی نہیں ہے لیکن آس پاس کے دوسرے پہاڑ موجود ہیں, ان کا رنگ ایسے ہی ہے جیسے پانی کا ہوتا ہے, یعنی بے رنگ پہاڑ ہے. ایسے تھوڑا بہت اس طرح پانی اگر کہیں رکا ہوا ہو تو تھوڑی بہت ایسے بھائی بے رنگی سی کوئی ہے, ایسے نہ وہ سیاہ ہے, نہ سفید ہے, نہ ہی کسی اور کے ایسے درمیانہ قسم کا, نہ ہی وہاں کوئی بھائی بوٹا ہے, درخت ہے کہ کوئی اس سے وہ چھپ جائے, نہیں. جیسے پتھر ہوتے ہیں, جیسے ابھی آپ بعض ہمارے علاقوں میں ہیں وہ جن کو روح بھی کہتے ہیں, وہی پہاڑ ہی ہوتے ہیں, وہ پانی کی طرح ان کا سمجھے رنگ ہوتا ہے, وائٹ ہی ہوتا ہے, سفید ایسے بس. تو وہاں سے اٹھتی ہوئی لہروں سے ایسے لگتا ہے کہ پانی کے دریا ہے. تو ادھر سے بھاگ کے ادھر گئی, پھر ادھر سے جب واپس نظر دوڑائی تو دیکھا کہ پانی ادھر نہیں ہے, پانی ادھر ہے, میں غلطی سے ادھر آ گئی. کیونکہ خود ادھر سے کمزوری کی بھی اور اپنے پانی نہ پینے کی وجہ سے بھی حالت ایسی ہو چکی ہونی چاہیے کہ اس قسم کی صورتحال پیش ہے. ہم پھر بھی کہیں گے اگر یہ چیزیں ہمارے پاس پکی اور پیڑے دلائل سے نہ ہو تو یہ ماننے والی باتیں نہیں ہیں. ممکن میں کہوں کہ میں 1 دفعہ جاؤں گا, 2 دفعہ جاؤں گا, اب یہ ہے کہ 4 دفعہ جانا, 3 دفعہ آنا, یہ کیسے ممکن ہے؟ 7 چکر پڑتے اس سے. کہ اسی طرح 7 بار 1 دفعہ شروع کرنے والی جگہ پر 2 دفعہ 4 دفعہ ہوتے ہیں, اور جہاں دوسرا ٹھکانا ہے 3 دفعہ وہاں سے شروع ہوتے ہیں. تو یہ جو بندگی کی لیول تھی, یہ جو بندگی کا انداز تھا, خدا کریم نے اس پہاڑ کو جس پر یہ دور کیا جا رہا تھا, طواف کیا جاتا, سائی کی جاتی, بھاگ کے جانا, بھاگ کے آنا, یہ شاعر اللہ میں سے. بس جو چیز بھی خدا کی طرف رہنمائی کرے یا بندے خدا کی بندگی کی یاد دلائے, بندگی کی یاد دلائے, بندگی کی, یہ جو صفا و مروہ ہے یہ بندگی خدا کی یاد دلاتا ہے کہ ایک بندے خدا نے بندگی خدا میں اس لیول تک اپنے آپ کو فنا فی اللہ کیا, سپرد کر دیا خدا کے, نہیں دیکھا کہ کوئی ظاہری امکانات ہیں یا نہیں ہے.